السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ راف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع اسلام ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 5واں ضمنی موضوع ہے خواہشات کے پیرو۔ اب یہ زندگی جو ہماری چل رہی ہے، اس میں اکثر ہم خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ خواہشات آگے کے چل رہی ہیں، ہم اس کے پیچھے پیچھے پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ زندگی کا ہمیں مقصد ہی نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ خواہشات کا نام ہے کہ میرا بزنس بڑا ہو جائے، میں نے ڈاکٹریٹ کر لینی ہے، میں نے 4 پلازے بنا لینے، میں نے 4 فیکٹریاں لگا دینی ہے، میں نے امریکہ چلا جانا ہے۔ خواہشات یہ زندگی کا مقصد، اور یہ مقصد نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو چاہیے، جو ضرورتیں ہیں اس کو پورے کرنے کا ایک راستہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ تو جو خواہشات کے پیرو ہیں، اللہ نے ان کے مثال دی ہے اور بڑی بری مثال دی ہے۔ یہ آیت نمبر 176-77 کو خود دیکھیے گا، بڑی سخت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 176 میں، اپنی نفسانی خواہشات کے پیرو احکام الہی کی پابندی سے اپنا مقام بلند کرنے کی بجائے پستی میں گرتے رہتے ہیں۔ اگر حکم مانتے اللہ کا تو مقام بلند کرتے، لیکن وہ پستی میں گرتے رہتے ہیں، ہر خرابی میں دلدل میں پھنسے جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا اللہ نے اسی میں بات کی ہے کہ ایسے لوگ کتے جیسے ہیں جو ہر حال میں ان کی طلب دنیا بڑھتی ہی رہتی ہے۔ یہ اللہ نے کہا یہ دنیا میں مگر رہتے ہیں اور دنیا کی دلدل میں دھنستے رہتے ہیں۔ تو یہ کتے جیسی مثال اللہ نے دی ہے اور بڑی بری مثال دی ہے۔ اور تیسرا ہے کہ احکام الہی کو نہ ماننے یا مان کر عمل نہ کرنے والے بھی کتے جیسے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کتے جیسے ہیں۔ اور پھر 177 میں بات کی ہے کہ بری مثال ان کو اپنے اوپر ظلم سے باز آنے کے لیے دی گئی ہے کہ باز آ جاؤ، یہ کتے نہ بنو دنیا کے۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جو خواہشات کے پیرو ہیں، اپنی زندگی میں کسی چیز کا نہ بازات کا ہوش ہے، نہ عمل کا ہوش ہے، نہ اخلاق کا ہوش ہے، نہ معاملات کا کسی چیز کا نہیں پتا، اپنی ضرورتیں اپنا بابر عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، عیش کر لو، موج کر لو، کیا جی فیملی کے ساتھ، اس کے ساتھ وہاں یہ وہ سب موج میلہ مستی چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا نفس، اللہ نے جانوروں میں صرف کتا ایسا جانور ہے جو ہر وقت ہانپتا رہتا ہے اور اس کی زبان باہر رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی وقت کتے کو، لٹکی ہوتی ہے زبان اس کی اور ہانپ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے جانوروں میں یہ کیفیت صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی حملہ کرے یا وہ تھک جائے، یہ بغیر تھکے کھڑا ہوئے وہ ہانپتا رہے گا۔ تو حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے والا بھی اسی طرح ہانپتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز اللہ نے اس لیے مثال دی ہے اس کی۔ اور اللہ نے ہمیں کتے کی 2 حالتیں بیان فرمائی ہیں، ایک ہے اضطراری کہ جب بوجھ لدا ہو، اور دوسرا اختیاری جب چھوڑ دیا ہو، کوئی بوجھ نہیں، کوئی نہیں، فارغ کھڑا ہے، کوئی کسی نے حملہ نہیں کیا، کوئی بوجھ نہیں اس پر، تو یہ ہر حال میں زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ دنیا کے کتے بھی کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جو شیطان کے پھندے میں آ گیا، پھر کوئی مجبوری ہو نہ ہو دنیا کے طمع کی طرف لپکتا ہے اور حرام و حلال اور جائز و ناجائز تمیز اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں چور چوری سے جائے، سینہ زوری سے نہ جائے۔ یہ بندہ خرابی جس کو چسکا خرابی کا پڑ جاتا ہے، وہ عمل کی خرابی ہو، تعلقات کی خرابی ہو، وہ اسی میں پھنسا رہتا ہے، اس کو اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے اس کی مثال دی ہے کتے کی جیسی، اور اس آیت کو خود دیکھیے گا۔ اللہ نے اس کی کیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، یہ میں آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اس کی حالت کتے کسی ہوگی، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑے تب بھی ہانپتا رہے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آپ اس حال کو بیان کر دیے، شاید یہ لوگ سمجھیں۔ اور ان کی بری حالت ہے، ان لوگوں کی حالت بہت ہی بری ہے جو جھٹلاتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بڑا واضح کیا ہے یہاں کہ اپنی اصلاح کرو، کتے نہ بنو، دنیا کے کتے نہ بنو، اپنی اصلاح کرو، انسان بنو۔ اللہ نے انسان بنایا تو انسان بنو، نہ گر جاؤ کہ جناب ہر وقت دنیا کی طلب اور دنیا میں سے کوئی حلال۔ اچھا، دنیا طلب کرنے میں، دنیا کمانے میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہے جو اللہ نے کہا؟ حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، سیدھا اس میں تجارت ہونی چاہیے، ناجائز منافع نہیں ہونی چاہیے، سود کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، جہاں سود ہے وہاں سے بچو، وہی اللہ اور اللہ کے رسول۔ باقی بھی ساری دنیا کماؤ جتنی، اور پھر کما کے خرچ کرو۔ بڑا اچھا عمل ہے کہ اللہ کے لیے صدقات دو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ تو اس لیے اللہ نے رکھی ہے، زکوٰۃ ان کے پاس لیے جن کے پاس سال پورا مال رہا، تو اللہ نے مال اکٹھا کرنے سے، جمع کرنے سے نہیں روکا۔ اچھا، ایک لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اللہ کہتا ہے خرچ کرو، اور معیشت چلتی اسی سے ہے۔ اللہ نے اسلام کی جو معیشت کی ہے کہ کماؤ اور خرچ کر دو، نہ کمانے سے روکا اور پھر کیا خرچ۔ اچھا، جو نہیں خرچ کرتے اللہ نے کہا ہے پھر یہ اس کا 40واں حصہ دو، تاکہ یہ آپ کا 2.5% کے حساب سے 40 سال میں نکل جائے، پھر وراثت ہے اس سے تقسیم ہو جائے۔ یہ سارا سلسلہ اللہ نے کہا کہ یہ تقسیم ہوتا رہے، مال بانٹتا رہے، دوسروں کو دو۔ تو کمانے سے اس کو مجھ سے نہیں روکا، لیکن ساتھ یہ ہے کہ اب اس میں دیکھو جائز کیا ہے، ناجائز کیا، حلال کیا، یہاں سارے کام رشوت سے، بے ایمانی سے، ساری خرابیاں جتنی جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ پتہ ہے، اور ہر کوئی اس میں حسب توفیق ملوث ہے۔ تو اس میں سے بچنا ہے، اس میں بچنا ہے، نہیں تو اللہ یہی چوز ہے۔ پھر جتنے اجر، جتنے مال، آپ کتے جتنے مرضی حج کر لیں تو کیا ہو جانا ہے اس سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین۔